على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں درجہ حفظ کا ایک طالب علم ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی و نیک بختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے جس سے فرمائش کی گئی کہ میں اس بزم ذکر رسول میں درود و سلام کے دینی و دنیاوی فوائد سے متعلق واقعات و احکامات عرض کروں۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ ہماری باتوں کو نہایت ہی غور سے سماعت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ حوصلہ افزائی بھی کرے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرے۔ پر یہ بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا و سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجو۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا صرف ایماندار بندوں کا حق ہے۔ اس لیے ایماندار بندوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے اپنے آقا مولا حضور شفیع یوم النشور، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی تحفہ صلاۃ و سلام عرض کرے۔ پر یہ بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آیت مذکورہ میں ایماندار بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا عبادت ہے، لہذا درود و سلام پڑھنا عبادت ہے۔ حضرت گرامی، مولانا شاہ نقی علی بریلوی رحمت و رضوان نے اپنی کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں تحریر فرمایا کہ درود و سلام کا ثواب عبادت بدنیہ، مالیہ اور قولیہ سے اعلیٰ ہے۔ حضرت گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین شخص عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تین شخص کون ہے؟ فرمایا، جو میرے غمگین امتی کا غم دور کرے اور جو میری سنت کو زندہ کرے اور جو مجھ پر درود و سلام بھیجے۔ حضرت گرامی، سے شریف میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا۔ ایک مقام پر پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک آواز آئی، بڑی پیاری آواز تھی، الفاظ یہ تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شعر خدا فرماتے ہیں، میں نے چاروں طرف دیکھا، آواز تھی مگر آواز دینے والے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ وہی آواز آئی مگر دکھائی نہیں دیا، تو تب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پہاڑوں میں آپ کا کون عاشق ہے جو اس طرح جذبہ عقیدت و محبت سے آپ پر درود و سلام کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہی پتھر مجھ پر درود و سلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، پتھر ہو کر بارگاہ رسالت میں بانداز والے آنا درود و سلام عرض کرے تو ہم بشر صرف المخلوقات ہو کر اتنی بڑے نعمت سے محروم رہے۔ بڑے بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، مثل فارس زلزلے و نزد میں ذکر آیت ولادت کیجئے چرچا انہی کا صبح شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ برادران اسلام و معزز سامعین، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ
ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں بسط خلوص و عقیدت ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرے. بڑے بلند آواز سے درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کے محفل میں بیٹھنے والا بھی آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. محترم حضرات، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس نورانی و عرفانی بجنہ میلاد شریف میں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے سنہرا موقع مل رہا ہے. میں اپنے چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ اس محفل پاک میں فیوز و برکات اور رحمت و انوار کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اور ایسا کی نہ ہو، ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی، بلا شک و شبہ اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کی ہے جو زندہ رب ہے، تذکرہ اس کی ہے جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے، وہی سما ہے کہ دعا نہیں، وہی نور حق ہے، وہی زندہ رب ہے. انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں. ان کے ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زبان نہیں. برادران اسلام، جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو ذرا آپ غور کیجئے، جب صالحین کے ذکر کے وقت کس قدر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو جو پیشوا اور سردار ہے اور جن کا ذکر خود خدائے تعالیٰ کا ذکر ہے ان کے تذکرے کے وقت کس قدر رحمت الہی کا نزول ہوگا. اور ایسی مقدس محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کی درجہ بلند ہوں گے. بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت حامد لکھنوی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جائے نہیں کرتے. بڑے بلند آواز سے درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علی رحمہ کو کون نہیں جانتا. آپ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اپنا چشم دید شہادت تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع شریف کو مولد النبی میں ہوئی. جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یک بیک کچھ انوار اس محفل پاک سے بلند ہوئے. غور فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار رحمت الہی اور فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جی چاپے پڑی جاتی ہے نعت شاہ ابرار، جی چاپے پڑی جاتی ہے نعت شاہ ابرار، نازل ہوا کرتی ہے وہاں رحمت غفار. آتے ہیں ملک کرنے اس بندے کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کر یہی اذکار. صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل. محترم حضرات، آج کل کچھ لوگ اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ ہے. اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کو راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے. اس نے بتایا کہ جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اور صرف اس لیے کہ حضور کو نور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری میری لونڈی سفیہ نے مجھے سنائی تھی. میں نے اس خوشخبری سننے کے عوض کو سوکر سے آزاد کر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور سرا ہوا کافر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشخبری میں اگر لونڈی آزاد کر دے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. کہ ہم غلامان مصطفیٰ محفل میلاد سجائے، جشن میلاد پڑھے اور پڑھے یا پڑھوائے اور اس طرح پر سرور کا مظاہرہ کرے، کیا سبب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جو محفل میلاد محمد کو سجائے، جو محفل میلاد محمد کو سجائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی ہو پائے. محتاج کسی کا نہ کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شخص جائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. کس کو ملے گی جگنات، کس کو ملے گی جنت، کس کو ملے گی جنت، کس کو ملے گی جنت. سرکار جانتے ہیں کس کو ملے گی جگنات، سرکار جانتے ہیں. اے نہ دے دیا تو جتنا، اے
وعلیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دندنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو ہے سایہ نور کا، ہر اس ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے میں جھوم جھوم کر درود و پاک کا ہدیہ پیش کریے. پڑھیے باواد بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. یعنی اس آیت مبارکہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے. یہ وہ جو آفتاب و مہتاب کے نور سے کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے. چونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دن دنا رات چوگنا ترقی پاتا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یعنی اے محبوب، آپ کے ہر آنے والی گھڑی یعنی دن با دن آپ کا نور مدار ترقی پر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمایا؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آسمان تھا نہ کوئی فرشتہ، نہ زمین تھی نہ دانا سورج، نہ کوئی جن تھا نہ انسان، نہ مٹی تھی نہ پانی، نہ آگ تھی نہ اور ہوا، غرض کی کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا. حضرت گرامی، حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ ہمارا آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے عمر کتنے ہیں، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حزام میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے. یہ سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّیَانَا ذَلِکَ الْکَوْکَبْ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں. اچھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں آج بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے. علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا، وہ دانۂ سبل ختم رسول، وہ دانۂ سبل ختم رسول، مولا کل جس نے غبارے راکو بخش فروغ وادی سینا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهاديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اور کوئی تم سے نہا ہو برادران ملت و عزیزان گرامی، آج اس بزم نورانی خط میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر مناسب سمجھتا ہوں کہ تمام حضرات مل کر بانداز غلامانہ اپنے آقا مولا ساقی حوض کوثر شافعی روز محشر ہم غلام مکسر ورمیاور حضور ذات جدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں صلاۃ السلام کو ہدیہ پیش کیجئے پڑھے بابا سے بلند ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا صفینا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج چونکہ میرا عنوان علم غیب مصطفیٰ ہے، اس لیے آپ حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو کچھ عرض کروں میں کلمات کو بغور و سماعت فرمائے. خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب، اور ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت وہیں سے آیت لکھ کے پورے ہوئے. حضرات گرامی، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ابدی قدیم اور غیر محدود ہے، اور نبی آخر الزمان خاتم پیغمبروں کا علم غیب بتائے آج حدیث محدود ہے. اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تاجر ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ مختلف بھی بنا دیا کہ حضور نبی محترم شیخ الامام صلی اللہ تعالیٰ کا علم غیب بتایا نہیں. حالانکہ نبی کہتے ہیں حضور سے ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہو. تاریخ میں نبی کو نبی کہنے سے انکار کیا گیا ہے، مگر اس لیے کہ نبی کا غیب ہونا ضروری ہے. جامع اسلام شرح کا صرف ہوتا ہے مذکور ہے کہ ابو جہل نے حبیبی امین کو خبر بھیجی کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ ایک نادر لے کر آیا ہے جس نے تمام لوگوں کو اپنا کر لیا ہے. اس دن کا اشار بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لہٰذا خبر پاتی تم جلد مکہ پہنچ جاؤ تاکہ لوگوں کے سر سے رک سکو، ورنہ پھر ہمارے دن کی خیر نہیں. مکہ والوں تیرے بے شمار احسانات ہے، لوگ تیری بات مان لیں گے. وہ خبر پا کر چلتے ہی مکہ پہنچ گیا. ابو جہل نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی، ہم وہاں کا سارا معاشرہ بیان کیا. حبیب امین نے کہا کہ فیصلہ دونوں فریق کی بات سن کر ہی کیا جا سکتا ہے، میں نے تیری بات سن لی، اب ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، دیکھ ضرور کہ شہر کہتے کیا ہے. ابو جہل تو گھبرا گیا مگر کچھ کہہ نہیں سکا. حبیب امین بار میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آئی ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضور تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر تشریف لائے. حضور کا تشریف لاتے ہی مجلس میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ مرغوب ہو گئے، کسی میں لوگ ہمت نہ رہی. صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے، تیرے آگے یوں ہے طویل جف سہارب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے طویل جف سہارب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبانیں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. آخر کا کچھ دیر پر رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کہ ہم کو تم نے کیوں بلایا ہے. یہ سن کر ہمیں نے گھبرا کر بلایا کہ میں سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہے، اگر آپ نہ بھی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے. اللہ کے پیارے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں کی فرید بھائی ہو وہ آئے، بیس کم کر دیں تاکہ لوگوں کو السلام آواز علیکم سمجھ ورحمۃ آئے. اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہر مدینہ. آپ لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیس کم کر دیجئے جہاں کہیں بھی آپریٹر صاحب ہیں، بیس کی وجہ سے. اور یہ باکس جو ہے آپ لوگ کے ہیں، بیس اگر کم کر دیجئے لیکن آواز سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ پڑھ رہی ہے آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا بات ہو رہی ہے. تو جہاں کہیں بھی آپریٹر صاحب ہیں بڑا مہربانی وہ تشریف لے آئیں اور بیس کم کر دیں. بچی شہر مدینہ دکھا دیجئے آقا، شہر مدینہ دکھا دیجئے. اتنا کرم مصطفیٰ کیجئے، اتنا کرم مصطفیٰ
सूरज बना दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। जिस रोज भी ठीक हो जाएगी, जिस रोज भी ठीक हो जाएगी, फिर कल मेरी ईद हो जाएगी, फिर कल मेरी ईद हो जाएगी। आँखों को दुल्हन बना दीजिए आका, आँखों को दुल्हन बना दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। सूरज अभी तो पलट जाएगा, सूरज अभी तो पलट जाएगा, और चांद टुकड़ों में बट जाएगा, और चांद टुकड़ों में बट जाएगा। उंगली जो अपनी उठा दीजिए आका, उंगली जो अपनी उठा दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। शहरे मदीना दिखा दीजिए आका, शहरे मदीना दिखा दीजिए, इतना करम मुस्तफा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। देखिए आप लोग मेहमान जरूर हैं, मेहमान नवाजी के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन आप लोग आकर बैठ जाएं। अरे भाई जमींदार सब बनना चाहता है, चेयरमैन कोई बनता है, जमींदार बना जमीन के अंदर जाना है। और जो औरतें ये वीडियो बना रही है किस हद तक जायज है ये खुद समझ रही होगी, और इमाम साहब जरूर बताते होंगे। मेरी माँ मेरी बहनें आप लोगों के लिए वो जगह तैयार है, वहां जाकर बैठ जाएं। बड़ी खूबसूरत आवाज में आप लोग को नात नबी सुना रहे